السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بانفسهم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین، کرناٹکا اسٹیٹ کے نرنا متنگی گاؤں میں آج دوسری مرتبہ آیا ہوا ہوں۔ 2021 میں ایک خطبہ جمعہ یہاں پر دیا تھا میں الحمدللہ۔ اس نرنا متنگی گاؤں کی اس مسجد میں آج مختصر درس ہے، اور آج 4 اپریل 2022 2 رمضان المبارک 1443 ہجری۔ ابھی عصر کی نماز کے بعد یہ مختصر سا جو درس ہے، اس کا عنوان ہے روزوں کے مسئلے میں 3 قسم کے مسلمان۔ روزوں کے بارے میں 3 قسم کے مسلمان، یہ عنوان ہے۔ پہلے قسم کے مسلمانوں میں ہم ہے کیا، ہم یہ سمجھ لینا، بہت غور سے سننا درس۔ کیا دوسرے قسم والے مسلمانوں میں ہم ہے کیا، یا نہیں تو کیا تیسرے قسم والے مسلمانوں میں ہم ہے کیا، یہ ہم دیکھنا ہے۔ تو بہت غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں۔ 114 سوروں میں سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 184 185 اگر آپ پڑھتے رہیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے چیزیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ روزوں کے بارے میں۔ رمضان کے فرض روزے جو ہے، یہ پورا مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہمیں روزے رکھنا ہے، ایک بھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ فرض روزے مکمل مہینے کے رکھنا ہے ان لوگوں کو جو صحت مند ہے، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی شرطوں میں پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان رہنا۔ بندہ کیا رہنا؟ مسلمان رہنا۔ دوسری شرط ہے وہ بندہ عاقل رہنا۔ عاقل مطلب عقل والا، عقل والا یعنی وہ مجنون نہیں رہنا، عقل اس کی اچھی رہنا، پاگل نہیں رہنا انسان، وہ مرد یا عورت، وہ کیسے رہنا؟ اچھی عقل والے رہنا، یعنی ان کو طہارت کا ہوش حواس رہنا، روزے کے بارے میں جو کچھ شرائط ہے اس کے بھی بارے میں جانکاری رہنا، اچھی عقل والے رہنا۔ تیسری جو اہم شرط ہے وہ ہے بالغ رہنا۔ پہلی شرط مسلمان رہنا،
دوسری شرط اچھی عقل رہنا، اور تیسری شرط بالغ رہنا۔ 14 سال کی عمر کے ہونے پر بالغ ہو جاتے ہیں بچے، احتلام ہو جاتا ہے 14 سال کی عمر میں۔ اگر کسی کو 14 میں نہیں تو 15 میں تو ہو ہی جاتا ہے، تو بالغ ہونا شرط ہے۔ لڑکیاں اگر 10 سال یا 11 12 13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں تو جو بالغ ہو گئی لڑکی ان پر روزہ فرض ہو گیا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ میں دوہرا رہا ہوں، یہ اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہنا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اگر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو وہ 1000 روزے رکھ لے، کوئی روزہ اس کا قبول نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر روزہ رکھنے سے روزے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی مسلمان ہونا بندہ، شرک بدعت خرافات سے بچا ہوا رہنا، ٹھیک۔ دوسری شرط اچھی عقل والا رہنا، مجنون نہیں رہنا، پاگل نہیں رہنا۔ تیسری شرط بالغ رہنا۔ چوتھی شرط اگر وہ طاقتور ہے، بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ پانچویں شرط علماء نے کہا ہے کہ وہ مسافر نہیں رہنا، مقیم رہنا، یعنی اگر لمبا سفر ہے اس کا تو اس کے لیے روزہ نہیں رکھے تو چلتا، بعد کے مہینوں میں فرض روزوں کی قضا کر لینا اپنے گھر پر رہنے پر، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہے، اپنے گاؤں، اپنے گھر میں ہے بندہ، اور روزہ رکھ سکتا ہے، استطاعت ہے روزہ رکھنے کی، یعنی جسم سے طاقت ہے، روزہ رکھ لے۔ یہ کچھ اہم باتیں ہیں روزہ رکھنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ نیت سے شروع ہوتا ہے، اور نیت جو ہوتی ہے فرض روزے کی وہ رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے۔ فرض روزے کی نیت کب کرنا ہے؟ رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے، کہ میں سحری کو اٹھوں گا انشاءاللہ اور روزہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ رات میں نیت کر کے سونا ہے، سحری کھانا ہے۔ سحری کی کوئی نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی، ہمارے جو رسول ہیں، انہوں نے زبان سے نیت نہیں سکھائے ہیں روزے کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو پڑھی جاتی ہے دعا، نویت ان اصوم غدن یا اصوم غدن للہ تعالی من صوم رمضان، اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں پڑھے، ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں پڑھے۔ یہ دعا میڈ ان انڈیا دعا ہے۔ یہ دعا حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کہیں بھی نہیں مل رہی یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت۔ نیت کا مطلب دل کا ارادہ، تو دل کے اندر نیت ہوتی ہے۔ یہ نیت کر کے سو گیا بندہ کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، سحری کو اٹھنا ہے، یہ نیت ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں۔ یہ فرض روزے کی نیت کی بات چل رہی۔ اچھا، جو نفل روزہ رہتا ہے، جیسا محرم کا، عاشورہ کا روزہ، 9 اور 10 کا روزہ، یا 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک ذوالحجہ کے 9 روزے، یا 13 14 15 کے ہر مہینے کے روزے، یا پیر یا جمعرات کا روزہ، یہ نفل روزے جو ہیں، یا پھر نظر ماننے کا روزہ، یہ نفل روزے جو ہے اس کی نیت صبح بھی کر سکتا ہے بندہ۔ جیسا کہ فجر پڑھنے کے بعد پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو گئے، گھر میں کچھ ناشتے کے لیے ہے کیا، دیکھے نہیں تھا تو آپ نے کہہ دیے ٹھیک ہے میں آج روزے سے ہوں۔ تو نفل روزے کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ دن میں بھی کر لے سکتے بندے، یعنی فجر پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں کھائے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، روزے کی نیت کر لیے پیارے نبی، تو ایسا نفل روزے کی نیت کر سکتے۔ اگر بندہ نفل روزے کی بھی سحری کر رہا ہے تو وہ زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض روزے کی بات چل رہی ہے کیونکہ ابھی فی الوقت رمضان میں ہم ہیں، تو سمجھ لو اچھے سے کہ زبان سے نیت نہیں ہے روزے کی، دل سے ہے۔ یہ روزے کی شروعات کی بات چل رہی ہے۔ سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ سحری کھاؤ بولے پیارے نبی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بن سحری کا روزہ رکھ لوں گا، بن سحری کا روزہ رکھ لوں گی، ایسا کہتے ہیں، وہ نہیں رکھنا چاہیے بن سحری کا روزہ، سحری کھانا چاہیے، سحری کھانے میں برکت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو سحری کھانا چاہیے۔ سحری کچھ کھجور ہی کھا لو لیکن کھاؤ۔
کچھ گھونٹ پانی ہی پی لو لیکن سحری کرو. اور سحری تاخیر سے کرنا، یعنی فجر کی اذان سے ایک 10-15 منٹ پہلے سحری کھاؤ. نہیں میں جو ہے 2 بجے رات کو، 2:30 بجے رات کو، یا 3 بجے رات کو، یا 3:30 بجے رات کو کھا لوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ فجر کی اذان سے پہلے ہونا. اگر فجر کی اذان 5 بجے ہے آج اس 2 رمضان 1443 ہجری میں، تو آپ 5 بجے اگر فجر کی اذان ہے تو آپ کوشش کریے کہ 4:45 تک آپ کی سحری کھا لینا. آپ 4:50 تک آپ کی سحری کھائیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ وضو کریے، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھیے اور فوراً مسجد کو آ جائیے. فرض نماز مسجد میں ادا کریے امام صاحب کے پیچھے. فجر پڑھنے کے بعد آپ آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر لیجئے، کچھ دیر تلاوت کر کے یا کچھ دعائیں کر کے. یا اگر آپ کے کھیت میں جانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ گاؤں ہے تو کھیت کے کام زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر، آپ کھیت میں جانا چاہتے ہیں، یا اگر فیکٹری ہے تو فیکٹری کے امپلائی ہوتے ہیں، آپ چلے جائیے آپ کے کام میں. ظہر کے وقت میں آپ ظہر ادا کر دیجئے، اللہ رب العالمین کا حق ہے، وہ ہم بندوں پر جو حق ہے فرائض وہ ادا کرنا ضروری ہے. ظہر ادا کریے. کچھ تلاوت کرنا جانتے ہیں تو تلاوت کریے، اور اگر تلاوت کرنا نہیں جانتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیجئے. درود پڑھتے رہیے. ظہر پڑھنے کے بعد کچھ دیر اگر قیلولہ کا ٹائم مل رہا ہے، یعنی کچھ دیر سونے کا ٹائم مل رہا ہے، تو سو جائیے کچھ دیر. اٹھ کر تلاوت کرنا جانتے ہیں تو تلاوت کریے، نہیں تو پھر آپ کے کام میں رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور درود پڑھتے رہیے. اللہ اجر دیں گے. چونکہ تلاوت کرنا نہیں جانتے تو یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کرتے رہیے. عصر پڑھیے وقت پر. پھر اگر تلاوت کرنا جانتے تو تلاوت کریے، یا آپ کا جاب ہے یا بزنس ہے اس میں بیزی رہیے، یا آپ کی کھیتی میں بیزی رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے وہاں پر. پھر مغرب سے پہلے افطار کے لیے تیاری کریے. افطار کا وقت ہو جائے تو افطار وقت پر کریے. اتم الصیام الی اللیل کہا اللہ نے. روزہ کھول لو، اپنے روزے کو مکمل کر لو. کب؟ جب سورج ڈوب جائے. سورج ڈوبتے ہی روزے کا وقت ہو جاتا ہے. سورج ڈوبتے ہی روزے کا وقت ہو جاتا ہے. آپ 3 منٹ احتیاط کے یا 5 منٹ احتیاط کے نہیں کرنا چاہیے ایسا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اتم الصیام الی اللیل. پہلے تو اللہ کے قرآن کی آیت، اس کے بعد صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیارے نبی نے ایسا اشارے سے بتایا، جب سورج ادھر سے ادھر آ جائے. ادھر سے ادھر یعنی سورج کہاں سے نکلتا؟ ایسٹ سے نکلتا، مشرق سے نکلتا ہے طلوع جو ہوتا ہے. اور غروب کہاں ہوتا ہے سورج؟ مغرب میں، ویسٹ میں. تو پیارے نبی نے ایسا اپنے صحابہ کو اشارہ کر کے بتایا، اگر سورج ادھر سے ادھر آ جائے اور سورج غائب ہو جائے آسمان سے، یعنی سورج ڈوب جائے، تو وہ افطار کا وقت ہے، فوراً افطار کر لو. اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. افطار کے لیے بھی کوئی خاص دعا نہیں ہے. افطار کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، جیسا کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا پڑھتے ہیں لوگ، اس دعا کو جب ہم حدیث کی کتاب میں ڈھونڈتے ہیں تو یہ دعا حدیث کی کتاب میں ضعیف سند سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے یہ دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کچھ بھی کھانا سکھائے ہیں، بسم اللہ بول کر ہی کچھ بھی پینا سکھائے ہیں. تو ہم روزہ کس سے کھولتے ہیں؟ کھجور سے کھولتے ہیں. لہٰذا ہم کیا کرنا؟ بسم اللہ زور سے کہنا. بازو والا سنا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہ میں نہیں بولتے ہوئے بسم اللہ، آہستہ آواز میں، اپنے آپ کو سنے آئے اتنی آواز میں بول لو، بسم اللہ بول کر کھجور کھائیے. پھر بسم اللہ بول کر جو پانی پینا ہے پانی پی لیجئے. اس کے بعد جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا پڑھ لیجئے. کیا دعا ہے؟ سنن ابو داؤد نام کی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ دعا موجود ہے. ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں بھیگ گئی، وثبت الاجر، اجر ثابت ہو گیا، انشاءاللہ، اللہ چاہے تو. یہ دعا پیارے نبی پڑھے ہیں کھجور اور پانی کے فوراً بعد. سامنے اگر آپ کے سامنے کچھ اور نعمتیں رکھی ہوئی ہے، فروٹس ہے، بھجیا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو آپ پہلے کھجور کھا کر پانی پینے کے فوراً بعد اس دعا کو پڑھ لیجئے.
کیونکہ آپ دعا کے ترجمے پر غور کریے. ذہب الظمأ پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق رگیں بھیگ گئیں، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر اور اس روزے کا اجر ثابت ہو گیا، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے تو اس دعا کے ترجمے میں سبق مل رہا کہ ہم رگیں تر ہونے کی بات بول رہے ہیں. تو رگیں تر کب ہوگی؟ پورے فروٹس اور پورے بھجیے کھا کے پانی پینے کے بعد رگیں تر ہوگی، یا پھر ایک کھجور کھا کے پانی پیتے ہی رگ بھیگ جاتی ہے؟ جو پیاس تھی پیاس بجھ گئی، رگیں بھیگ گئی. تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ ایک کھجور کھا لیے بسم اللہ بول کر، بسم اللہ بول کے ایک گلاس پانی پی لیے، فوراً کیا کرے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یہ دعا پڑھ لیے، پیارے نبی یہ دعا پڑھے. کتنا اچھا ترجمہ ہے نہیں؟ پیاس بجھ گئی، پیاس ختم ہو گئی، رگیں بھیگ گئی، اور اللہ چاہے تو اس روزے کا اجر ثابت ہو گیا. بول رہے الحمدللہ. اس کے بعد جو نعمت ہے سامنے، افطاری میں جو فروٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے سامنے، کھائیے آپ. اور اس کے بعد فوراً جو ہے پھر مسجد میں مغرب کی نماز باجماعت ادا کر لیجئے. اس کے بعد گھر گئے، جو کچھ بھی دال چاول یا گوشت یا جو کچھ بھی نعمت گھر میں بنا کر تیار ہے، گھر والوں نے رکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ کہیے، کھائیے، اللہ کا شکر ادا کریے. پھر تراویح کی تیاری کریے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریے، اور تراویح امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیجئے. 806 نمبر کی حدیث ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ. جو کوئی بھی بندہ، جو کوئی بھی بندی امام صاحب کے پیچھے قیام اللیل کرتے ہیں، امام صاحب ہٹنے تک انہوں قیام اللیل کیے، قیام رمضان یا تراویح، امام صاحب مکمل نماز پڑھا کے وتر پڑھا کے امام صاحب ہٹے، اور آپ بھی امام صاحب کے پیچھے وتر تک تھے، وتر پڑھ کے آپ ہٹ گئے، تو اب آپ کے جو فرشتے آپ کے ساتھ ہیں نیکیاں لکھنے والے، وہ فرشتے نیکیاں لکھیں گے، پوری رات قیام اللیل کرنے کے جیسا ثواب لکھیں گے. ایسا نبی نے فرمایا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب کے پیچھے فرض عشاء کی پڑھ کے تراویح پڑھ لیے، وتر پڑھ لیے، اور اپنے گھر کو چلے گئے، یا اپنے کھیت میں اور پانی ڈالنے جانا ہے یا اور کچھ کام کرنے جانا ہے، چلے گئے ہم. لیکن رات بھر قیام اللیل کرنے کا ثواب مل رہا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. یہ فضیلت ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے، پیارے نبی سکھائے سو، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ کے بندو. تو امام صاحب کے پیچھے پوری نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگے رہے یا جا کے سو گئے، تو آپ کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب لکھائے گا اللہ رب العالمین، فرشتوں سے لکھوائے گا اللہ، پوری رات قیام کا ثواب لکھوائے گا اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 806 نمبر کی حدیث ترمذی میں صحیح سند والی حدیث ہے. ٹھیک ہے اللہ کے بندو. اگر آپ تلاوت کرنا جانتے ہیں، گھر پہنچے تراویح کے بعد وتر کے بعد اور تلاوت کرنا چاہ رہے تلاوت کرو، کوئی چیز کھانا چاہ رہے کھاؤ، آرام کرنا چاہ رہے آرام کر لو، پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے تو رات میں نیت کر کے سو گئے. تو یہ ہو گیا ایک روزہ مکمل. ایسا روزہ اگر آپ کا چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ اللہ سے پورے اجر و ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس روزے میں دن بھر اللہ کی فرما برداری کی ہے. کیا کیا نہیں کرے اس میں؟ گالی گلوچ نہیں کرے. میں بتایا نا پورا روزہ آپ کو. نمازوں کے گیپ کے اندر کیا کرنا ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقف ہے، جو وقت ہے جس میں گیپ ہے، ظہر سے عصر کتنا لمبا گیپ ہے، فجر کے بعد سے ظہر تک کتنا لمبا گیپ ہے، عصر سے مغرب کتنا گیپ ہے. تو یہ دن بھر جو روزہ تھے اس میں کیا کیا کرے؟ اللہ کا حکم ادا کرے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کا حق ادا کرے، نمازوں کی پابندی کرے. تلاوت کرنا جانتے تو تلاوت کرے، تلاوت کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ سب میں مصروف رہے. گالی گلوچ سے بچے ہوئے رہے، جھوٹ بولنے سے بچے ہوئے رہے، چغلی نہیں کرے، غیبت نہیں کرے. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے. زبان سے برائی نہیں نکلی، ہاتھ سے برائی نہیں کرے. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے بھی برائی نہیں کرے. یہ روزہ انشاءاللہ قبول ہوگا اللہ کے پاس. تو
پہلے قسم والے مسلمان یہ ہے جو میں آپ کو بولا عنوان میرے آج کے اس درس کا کہ 3 قسم کے مسلمانوں کے روزے سمجھتے ہیں ہم. تو پہلے قسم کے مسلمانوں کا روزہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہ بندی جھوٹ سے بچے رہتے ہیں, جھوٹ پر عمل کرنے سے بھی بچتے ہیں, جھوٹی گواہی دینے سے بچتے ہیں, جھوٹے الزامات لگانے سے بچتے ہیں, چغلی نہیں کرتے ہیں, غیبت نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو نہ اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہے بندہ روزے کی حالت میں. تو ایسا بندے کا روزہ انشاءاللہ قبول ہوگا اللہ کے پاس. لیکن کوئی بندہ روزہ تو رکھنے کا نام رکھ لیا, ایک نام کا روزہ, سحری کر لیا, فجر بھی پڑھ لیا, اور وہ بندہ نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن دن بھر روزے کی حالت میں گالی گلوچ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹے الزامات لگا رہا ہے, جھوٹی گواہی دے رہا ہے, لوگوں کی غیبت کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, تو ایسا بندہ یہ حدیث ضرور سن لے, سمجھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1903, بہت غور سے سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری حدیث نمبر 1903. غور سے سنیے ترجمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی بندی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندہ بندی کے کھانا پینا چھوڑنے کی. یہ حدیث کا ترجمہ مکمل ہوا. یہ دوسرے قسم کے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی گواہی دیتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کے خلاف بری سازشیں کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دغا بازی کرتے ہیں. یہ دوسرے قسم کے مسلمان جو روزہ رکھ کر اتنے سارے کام کر رہے دن میں, صرف کس سے رکا ہوا ہے بندہ؟ کھانا پینے سے رکا ہوا ہے, بیوی کے پاس مباشرت کرنے سے رکا ہوا ہے, لیکن دوسرے گناہ سے نہیں رکا ہوا ہے جو کبیرہ گناہ ہے. گالی گلوچ کرنا کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے, جھوٹے الزامات لگانا کبیرہ گناہ ہے, چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے, غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو جو دوسرے قسم والا مسلمان روزہ رکھ کر یہ سب کبیرہ گناہ کر رہا ہے, زبان سے, ہاتھ سے وغیرہ, آنکھ سے بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے, تو اس کا روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. 1903 صحیح بخاری سنایا ہوں میں آپ کو. تو دوسرے قسم کے مسلمان ایسے ہیں. اور ایک حدیث سنو, دوسرے قسم کے مسلمان جو روزہ دار رہ کر بھی یہ گناہ کرتے ہیں. غور سے سنو. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690 1690 نمبر کی حدیث, سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ترجمہ بہت غور سے سنیے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا, اور بہت سے قیام کرنے والے, رات کا قیام اللیل یا قیام رمضان کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام کرنے سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ دوسرے قسم کے مسلمان جو روزہ دار ہے, جو قیام اللیل بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور سوائے تھکاوٹ کے
سوائے جاگنے کے کچھ نیکی نہیں ملنے والی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ رہے لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں بس سحری کر لیے اور افطار تک سو رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو سحری کر لیے ہیں، افطار تک اپنے کھیت میں بزی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، سو رہے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ فرض جو ہے، رکن ہے اسلام کا نماز، روزے سے پہلے ہے یہ نماز۔ نماز چھوڑیں گے تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، نبی نے فرمایا۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1618 جی، اور یہ حدیث 82 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ نماز چھوڑنا شرک کفر ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اگر روزہ رکھ کے نماز چھوڑ رہا ہے تو شرک کفر ہو رہا ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو روزہ رکھنے سے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یہ پیارے نبی نے فرمایا، اس کو اس کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کئی ایسے روزدار ہیں جن کو ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ وہ کیسے روزے دار ہیں؟ وہ ایسے روزدار ہیں کہ روزہ رکھ لیے، نماز چھوڑ دیے، روزے میں روزہ رکھ لیے، اگر نماز پڑھ بھی رہے تو گالی گلوچ کر رہے، جھوٹ بول رہے، اور حرام کا کما رہے، حرام کا کھا رہے۔ جیسے کہ بیاج پہ پیسہ دے رہے، بیاج پہ پیسہ لے رہے اور پھر روزے سے بھی رہ رہے۔ بیاج یعنی سود، ربا عربی میں، انگلش میں انٹرسٹ پہ پیسہ دے رہے یا لے رہے، مسلمان رہ کر تو کبیرہ گناہ ہے۔ سود دینا لینا یا سود کے لیے گواہ بننا یا سود لکھنا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ 2086 نمبر کی حدیث صحیح بخاری پڑھ لیجئے کھول کے۔ 4 قسم کے لوگوں کو برابر گناہ ملنے والا ہے سود کا، سود دینے والے کو، سود لینے والے کو، سود لکھنے والے کو، سود کے لیے گواہ بننے والے کو۔ تو لعنتی کام ہے وہ۔ تو وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے بندہ جی، سود دینے والے کو بھی گناہ ہے، سود لینے والے کو بھی گناہ ہے، سود لکھنے والے کو بھی گناہ ہے، سود کے لیے گواہ بننے والے کو بھی گناہ ہے۔ یہ چاروں لوگوں کے بارے میں ایک ہی حدیث میں نبی نے فرما دیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2086۔ ٹھیک ہے، یہ میری بات نہیں ہے، آپ سوال کریں۔ آپ اس مسجد میں اس سے پہلے مل چکے میرے سے ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم، ہاں میرے بزرگ آپ نے سوال کیے تو آپ کے سوال کا جواب 2086 صحیح بخاری ہے۔ ٹھیک ہے، اور 1175 نمبر کی حدیث یا 2075 نمبر کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، یہ بھی دیکھ لو آپ۔ تو وہ لعنتی کام ہے، سود لینا، سود دینا، سود کے لیے گواہ بننا، سود لکھنا۔ اس لیے مسلمانوں کو بینک میں جاب کرنا حرام ہے ان حدیثوں کے مطابق، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279 کے مطابق مسلمان جاب نہیں کر سکتا بینک کا، کیونکہ وہ سود کا لین دین ہے، سود کا لکھنا ہے، سود کا وٹنس ہے، سب کچھ، تو وہ حرام کام ہے۔ تو کئی ایسے مسلمان اگر روزہ رکھ کر سودی معاملات میں ہیں تو ان کا روزے سے ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، ان کو اجر نہیں ملے گا، اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690، پھر ایک بار سن لو، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ ترجمہ، کئی ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے کی وجہ سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں تراویح پڑھنے والے جن کو ان کی تراویح پڑھنے سے سوائے جاگنے کے، سوائے تھکاوٹ کے کچھ نیکی نہیں ملنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سود کا کھا رہے ہیں تو ان کی نہ دعا قبول ہے، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، نہ ان کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ ان کا صدقہ قبول ہے، نہ ان کا عمرہ قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، نہ ان کی کوئی اور نیکی قبول ہے، نہ ان کا سبحان اللہ پڑھنے سے ان کو نیکی ملے گی، نہ ان کا درود پڑھنے سے ان کو نیکی ملے گی، اگر وہ سود کا کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جھوٹ بول کر تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ کی کمائی کھا رہے ہیں، تو بھی ان کو کچھ نیکی نہیں ملنے والی ہے۔ اگر کوئی چوری کر کے کھا رہا ہے تو ان کو نیکی نہیں ملنے والی ہے۔ 3118 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں خولہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، کئی ایسے مرد ہیں جو اللہ کا مال ناحق لوٹتے ہیں، ناحق غبن کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن آگ میں ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، بغیر حق، بغیر حق کے اللہ کا مال غبن کر رہے ہیں، اللہ کا مال لوٹ رہے ہیں، تو وہ لوگ قیامت کے دن آگ میں ہوں گے۔ تو مسجدوں کے ذمہ دار ہوں، مدرسوں کے ذمہ دار ہوں، لائبریری کے ذمہ دار ہوں، یا کوئی تنظیم کے ذمہ دار ہوں، اور ان کے پاس اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں کہ یہ مسجد پہ خرچ کرو، یہ مدرسے پہ خرچ کرو، یہ لائبریری پہ خرچ کرو، یہ قرآن تقسیم کرنے پہ خرچ کرو، یہ حدیث کی کتابیں تقسیم کرنے پہ خرچ کرو، یہ دعا کی کتابیں تقسیم کرنے پہ خرچ کرو، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس کو یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، مسکین پہ خرچ کرو، فقراء پر خرچ کرو، اللہ کا بندہ دے رہا ہے، اور وہ ذمہ دار اگر کسی تنظیم کا اللہ کے مال کو ناحق لوٹ رہا ہے، بغیر حق کے کھا رہا ہے، تو وہ بندہ حرام کھا رہا ہے، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا نماز قبول، نہ اس کی دعا قبول، نہ اس کی تلاوت قبول، نہ اس کا ذکر و اذکار قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کا حج قبول، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا حرام کھانے کے وجہ سے۔ تو ہم کو تھوڑا مل رہا ہے، حلال کا مل رہا ہے، اس میں خوش رہنا ہے، لیکن زیادہ کی لالچ میں حرام نہیں دیکھ رہے، حلال نہیں دیکھ رہے، بس حرام اور حلال کی تمیز کرے بغیر جو ہے جہاں سے آ رہا آنے دو بول رہے، تو یہ چیز انسان کو نقصان میں رکھے گی، دنیا میں بھی، اور آخرت میں اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے کہ روزہ شرطوں کے مطابق رکھیں، جو شرطیں اسلام نے سکھایا، یعنی روزہ رکھ رہے تو زبان سے بھی گناہ نہ کرو، ہاتھ سے گناہ نہ کرو، جسم کے کسی عضو سے گناہ نہ کرو، اور حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال پہنو، اور حرام سے بچو، تو انشاءاللہ اللہ کے پاس وہ روزہ، وہ دعا، وہ تلاوت، وہ سب قبول ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرے قسم کے مسلمان ہوں گے جو روزہ دار ہو کر حرام سے نہیں بچیں گے، کبیرہ گناہوں سے نہیں بچیں گے، جھوٹ سے نہیں بچیں گے، جھوٹ پر عمل کریں گے، تو ان کے روزے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے روزے دار جیسے ہم نہیں رہنا۔ یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو قیام اللیل یعنی تراویح پڑھ رہے لیکن ان کو کوئی نیکی نہیں مل رہی سوائے جاگنے اور تھکاوٹ کے، اور کچھ نہیں مل رہا، کیوں؟ کیونکہ حرام کاریوں کی وجہ سے اور جھوٹ کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تیسرے قسم کے مسلمان روزوں کے بارے میں یہ کون ہے؟ پہلے قسم کے مسلمان روزوں کے بارے میں کیا ہے آپ سمجھ لیے، یعنی فرض روزے کو سمجھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور جو میں سمجھایا ہوں ابھی آپ کو پہلے قسم کے مسلمان کیسے روزہ رکھنے کے معاملے میں یعنی ہر گناہ سے بچ کر روزہ رکھ رہے ہیں، وہ تو الحمدللہ روزے ان کے قبول۔ دوسرے قسم والے یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، جھوٹ وغیرہ میں ہے، تو ان کا روزہ قبول نہیں، اور ان کو کچھ اجر نہیں ملنے والا ہے سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تیسرے قسم کے مسلمان وہ ہے 1430 نمبر والی حدیث سلسلۃ الصحیحہ نام کی حدیث کی کتاب میں، اور یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 1430 پر اس کو نقل کیے ہیں۔ حدیث یہ ہے، تیسرے قسم کے مسلمان یہ ہے، غور کریے۔ الحمدللہ بندہ جو ہے مسلمان بول رہا اپنے آپ کو، اچھی عقل والا ہے بول رہا ہے، اور ہے بھی اچھی عقل والا، اور بالغ بھی ہو چکا ہے، اچھی عمر کا ہے، جوان ہے یا اور تھوڑا بڑی عمر کا ہے یا بوڑھا بھی ہے لیکن بیمار نہیں ہے، اور تندرست ہے، صحت والا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، مانتا ہے کہ روزہ اسلام کا چوتھا پلر ہے، چوتھا رکن ہے، چوتھا فرض ہے۔ پہلا توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا رکن، اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا 5 وقت فرض، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا مال اگر نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو، اور چوتھا رکن چوتھا فرض اسلام کا چوتھا پلر روزہ رکھنا ہے، رمضان کا فرض روزہ، پورے مہینے کے فرض روزے ہیں، مانتا ہے، اور 5واں تو حج ہے، 5واں پلر، 5واں رکن، 5واں فرض اسلام کا حج ہے، لیکن چوتھے کی بات چل رہی ہے یہاں پر، چوتھا فرض روزہ ہے، مانتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہے لیکن نہیں رکھ رہا ہے، لیکن روزے نہیں رکھ رہا ہے، فرض روزے چھوڑ رہا ہے۔ یہ تیسرے قسم والا جو مسلمان فرض روزے نہیں رکھ رہا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اچھا ہے، رکھ سکتا ہے لیکن نہیں رکھ رہا ہے،
تو ایسا بندہ مرنے کے بعد اس کو کیا سزا ملے گی؟ یہ سن لو. 1430 نمبر کی حدیث سلسلہ صحیحہ میں یہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا اور دیکھتا یہ ہوں، خواب کی بات ہے، دیکھتا یوں ہوں کہ فرشتے آئے دو، مجھے اٹھائے اور مجھے لے کر گئے اور بولے یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے یہ بڑا پہاڑ، اس پر چڑھو. پیارے نبی نے فرشتوں سے کہا اس پہاڑ پر میں نہیں چڑھ سکتا. تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے، ہم چڑھائیں گے آپ کو. تو فرشتوں نے پیارے نبی کو چڑھا دیے پہاڑ کے اوپر. جب اوپر چڑھے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا بہت زیادہ چیخ و پکار، بھیانک چیخ و پکار. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ چیخ و پکار جہنمیوں کی ہے، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے، ان کے رونے کی آواز ہے. فرشتے مجھے آگے لے کر چلے، میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ انسان نیچے سر پیر اوپر ہے لٹکے ہوئے ہیں، اوپر پیر اور نیچے سر لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، خون گر رہا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے ان لوگوں کو؟ تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، یعنی جو فرض روزے ہیں مہینے رمضان کے، پورا مہینہ بھر روزے رکھنا ہے. نہیں میں سنڈے کا روزہ رکھ لیتا ہوں، یا میں سیٹرڈے سنڈے کا روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں میں آخری عشرے کے 10 روزے رکھ لیتا ہوں، نہیں میں آخری عشرے کی جو 5 تاخراتیں ہیں نہیں وہ روزے رکھ لیتا ہوں، نہیں میں صرف جمعہ کا جمعہ روزہ رکھ لیتا ہوں. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں. ایسا نہیں رکھنا ہے اپنی مرضی کا روزہ، بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. اگر پورا مہینہ فرض سمجھتے ہو رمضان کا روزہ تو پورا مہینہ رکھنا ہے. آپ پورا مہینہ فرض سمجھتے ہو لیکن اپنی مرضی کا روزہ رکھتے ہو تو پھر وہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی اللہ کے پاس. تو سزا کیا ملنے والی ہے؟ یہ تیسرے قسم کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بول رہے، اچھی عقل والے ہیں، تندرست بھی ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، بیمار نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، رکھ سکتے لیکن نہیں رکھ رہے، تو ان کو کیا سزا ملے گی اللہ کے پاس؟ سر نیچے پیر اوپر ایسا لٹکا دیا جائے گا اور جبڑے چیر دیے جائیں گے اور منہ میں سے خون نکلتے رہے گا اور نیچے انگار رہے گی، نیچے جہنم کی آگ اور بندہ لٹکا ہوا ہے جہنم میں. یہ سزا ملے گی روزہ چھوڑنے کی وجہ سے. تو فرض روزے نہیں چھوڑنا ہے. اگر نفل روزے نہیں رکھ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ مہینے کے 3 روزے، کون سے؟ 13 14 15 کے ایام بیز کے روزے، یا مہینے میں جمعرات اور پیر کا روزہ، یا پھر محرم میں 9 10 کا روزہ، یا پھر ذوالحجہ کے 1 سے 9 تک کے روزے، یا پھر شعبان میں اگر رکھ رہے یا کوئی اور نفل روزے رکھ رہے، وہ نہیں رکھ رہے تو گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ملے گی. لیکن فرض روزے رمضان کے پورے مہینے کے روزے اگر نہیں رکھیں گے، روزے چھوڑیں گے تو اللہ کے پاس یہ سزا مل سکتی ہے. 1430 نمبر والی حدیث یہ سلسلہ صحیحہ کی سن لیا آپ لوگ. تو اب ہم کو کون سے قسم والے مسلمان بننا ہے روزوں کے بارے میں؟ پہلے قسم والے یا دوسرے قسم والے یا تیسرے قسم والے؟ پہلے قسم والے. یعنی ہم کو دوسرے قسم والا بھی نہیں بننا ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بول رہے تو ثواب نہیں مل رہا، صرف پیاس اور بھوک مل رہی. ہم کو تیسرے قسم والے مسلمان بھی نہیں رہنا ہے کہ فرض تو مانتے ہیں پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے لیکن نہیں رکھ رہے، تو تیسرے قسم والا مسلمان بھی ہم کو نہیں بننا ہے. ہم کو پہلے قسم والا مسلمان بننا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے رکھنا فرض کیا ہے پورے مہینے رمضان کے، لہذا 29 روزے یا 30 روزے جو ہوں ہم رکھنا انشاءاللہ، تو اللہ رب العالمین کے پاس ہم کو جنت ملے گی. روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جسمانی فائدے بھی بہت ہے، جسمانی فائدے بھی بہت ہے. جو مسلمانوں میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ لیول کے ڈاکٹرز ہیں
ان لوگوں نے کہا کہ اس سے ڈائبٹیز ختم ہو سکتی ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہے، اس سے معدہ صحیح رہے گا. 11 مہینے 3 ٹائم کھا رہے ہیں، 3 ٹائم معدہ ورکنگ میں ہے، لیکن رمضان میں سحری کھا رہے ہیں اور افطار کھا رہے ہیں اور دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو دن بھر جو ہے اب وہ 13.5 گھنٹے کا روزہ ہو، 5 بجے اگر سحری ہماری اینڈ ہو رہی ہے اور 6:30 کو روزہ ہے افطار، تو 13.5 گھنٹے کا روزہ ہو گیا نا. 13.5 گھنٹے کا ہو یا 12 گھنٹے کا ہو یا پھر جو ہے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جتنے بھی گھنٹے کا روزہ ہو، اتنے گھنٹے بندہ جو ہے کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، تو معدہ ورکنگ میں ہے کیا اتنے گھنٹے؟ تو معدے کو بھی سکون ملا نا. تو بہت ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہے اگر معدہ صحیح رہا، پیٹ صحیح رہا. تو ڈاکٹرز نے لکھا ہے. تو روزے رکھنے کے جسمانی فائدے بھی بہت ہیں اور روحانی فائدے تو بہت ہی ہیں. روزہ رکھنے سے بندہ کنٹرول میں رہتا ہے، شہوت سے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے بندہ. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ روحانی غذا بہت ملتی ہے روزہ رکھنے سے. روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ میں اکیلا ہوں اس کمرے میں، پینے کی چیز کھانے کی چیز ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حلال کھانے سے رکا ہوا ہوں، یہ حلال پینے سے رکا ہوا ہوں. دن بھر میں اکیلا ہوں بیوی کے ساتھ کمرے میں اور کوئی تیسرا نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ تو مجھے رکنا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خواہش نفسانی پہ کنٹرول کرنا ہے. تو روحانی طاقت ملتی نہیں ملتی؟ الحمدللہ ملتی. تو بہت فائدے، جسمانی قوت بھی ملے گی، روحانی قوت بھی ملے گی. بندہ روڈ پہ نکلا ہے، آنکھوں کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. میں روزے سے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں آنکھ سے بھی گناہ نہیں کرنا اور مجھے میرے روزے کا ثواب ملنا. میں زبان سے اگر گناہ نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غیبت نہیں کر رہا ہوں، گالی نہیں دے رہا ہوں، ہاتھ سے بھی گناہ نہیں کر رہا ہوں، تو آنکھ سے بھی گناہ نہیں کرنا. تو یہ روحانی طاقت ملتی ہے. روزہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ خراب مت کرو، اپنے آنکھ سے بھی گناہ مت کرو. یہ ہم کو روزہ یاد دلاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے. تو یہ روح طاقتور ہوتی ہے تو گناہ سے ہم کو بچاتی ہے. تقویٰ ملتا ہے روزہ رکھنے سے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. لعلکم تتقون کہا اللہ نے. روزہ رکھنے کا فائدہ جو اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے رکنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اللہ نے یہ فائدہ بیان کیا ہے روزہ رکھنے کا. تو ہم یہ رکھنا، روزے فرض روزے نہیں چھوڑنا، نفل روزے رکھنے سے بھی وہی فائدے ملتے ہیں الحمدللہ، جسمانی اور روحانی فائدے. لیکن فرض روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ریان نام کا ایک دروازہ ہے جنت کا، جنت کے 8 دروازوں میں سے ریان نام کا ایک دروازہ ہے، اس میں سے صرف روزہ دار گزرنے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جنت ملنے والی ہے اللہ کے بندو. تو ہم اللہ رب العالمین سے جنت کی طلب میں روزہ رکھنا. اللہ کے نبی نے کہا روزہ اس شرط پہ رکھو کہ ایمان سے رہو، ایمان سے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی بھی من صام، جو کوئی بھی روزہ رکھتا ہے ایمانن، ایمان شرط ہے، شرک بدعت خرافات نہیں رہنا عقیدے میں، ایمان ہونا. ایمان بندہ اللہ سے ہی مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی نبی سے نہیں مانگنا، کسی علی سے نہیں مانگنا، کسی ولی سے نہیں مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا. ایمان میں شرک کو نہیں ملانا، ایمان پاک رہنا شرک کے غلاظت سے، ایمان پاک رہنا بدعت خرافات کے غلاظت سے. ایمانن واحتسابن کہا نبی نے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، واحتسابن اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ذات میں اکیلا، اس کے صفات میں اکیلا، اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے. کسی اور نبی کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے، کسی اور علی یا ولی کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا ہے. ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایمان خالص ہونا چاہیے. ایمان کے اندر کسی شرک کی گندگی نہیں ہونا چاہیے، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک اور بدعت خرافات نہیں رہنا ایمان میں. اور احتساباً مطلب ثواب کمانے کی نیت سے روزہ رکھنا ہے. یہ ریاکاری کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، واہواہی حاصل کرنے کے لیے روزہ دار کہلائے جانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ سے جنت حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھنا ہے. اللہ نے فرض کیا ہے مجھ پر روزہ رکھنا، رمضان کے مہینے کا پورا مہینہ میں روزہ رکھوں، اس نیت سے، اس ثواب کی نیت سے.
احتساباً یعنی اللہ نے مجھ پر فرض کیا اور اس کے کئی فائدے ہیں، اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ جنت دینے والے ہیں یہ فرض روزہ رکھنے کی وجہ سے، ایسی نیت سے روزہ رکھنا ہے تو روزہ ملے گا۔ اور روزے کا جو ثواب دینے والا ہے اللہ، وہ نہیں معلوم کتنا ہے، اللہ کو ہی معلوم۔ صرف نبی نہیں بیان کرے روزے کا کتنا ثواب ہے، صحابہ نہیں بیان کرے، اہل بیت نہیں بیان کرے روزے کا کتنا ثواب ملنے والا ہے، اللہ نے بھی نہیں بیان کرے روزے کا کتنا ثواب دیں گے۔ اللہ نے کہا بس میں دوں گا ثواب روزے کا۔ 2707 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ روزے کا ثواب اللہ کو ہی معلوم ہے کتنا دینے والے اللہ ثواب۔ لہٰذا ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے کہ ہم احتساباً بھی شرط رکھیں، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ روزے کا فائدہ ملے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ سچ بولنے والے علماء سے اسلام کا علم سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم مسلمانوں کو 5 ٹائم کی نماز پابندی سے وقت پر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم مسلمانوں کو مہینہ رمضان کے پورے 29 یا 30 روزے رکھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم کو پورے شرائط اور ایمان کے ساتھ بہترین نیت کے ساتھ روزہ رکھنے والا بنائے، آمین۔ تمام گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھنے والا بنائے اللہ ہم کو، آمین۔ اللہ ہم کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام عبادات اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، صدقہ دینے والا بنائے، آمین۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات دینے والا بنائے، آمین۔ نفلی صدقات رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دینے والا بنائے، آمین۔ مسکین محتاج فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم نفلی صدقات اور فرض زکوٰۃ دینے والے بن جائے، اللہ ہم کو توفیق عطا کرے، آمین۔ زیادہ سے زیادہ محتاجوں کو مدد کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم کو حلال کما کر، حلال کھا کر، حلال پہن کر، حلال کھلانے والا، حلال پہنانے والا بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم کو تقویٰ دے، اخلاص عطا کرے، آمین۔ اللہ رب العالمین موت اس حالت میں دے کہ ہم اللہ سے راضی رہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔